بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے آج جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب نے، جو فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں الیکشن بھی لڑایا اور پھر تیاری کر رہے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو، لگتا نہیں ہے کہ ہوں گے، لیکن اگر ہوئے تو اس میں الیکشن میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، چیئرمین ہیں بین المسالک و مذاہب رواداری کونسل پاکستان، اور 2013 میں الیکشن بھی لڑ چکے ہیں ایم پی اے کا پنجاب سے۔ ان سے میں نے آج سوال الیکشن کے حوالے سے کرنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ آنریبل چیف جسٹس کے مطابق الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں، اور یہ لوہے کے اوپر ایک لکیر انہوں نے کہا ہے، اور صحافی بہت ڈر گئے، اس کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اب یہ خیال کیا جاتا ہے یا گمان کیا جاتا ہے یا آپ سمجھ لیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ جو جماعتیں ہیں وہ یا ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ الیکشن 8 فروری کے ہوں۔ اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ پاکستان کی کچھ فالٹ لائنز ہیں، جب ہم بین المسالک کی بات کریں، بین المذاہب کی بات کریں، رواداری کی بات کریں، وہ ان فالٹ لائن کے اندر افغانستان سے ہمیشہ پاکستان کے اندر دخل اندازی ہوتی ہے، بلوچستان میں انڈیا کی طرف سے دخل اندازی ہوتی ہے، یہ ہماری فالٹ لائن ہے۔ کشمیر بھی ہماری فالٹ لائن ہے۔ اسی طرح پاکستان کی بگیسٹ فالٹ لائن مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر شیعہ سنی فساد کروا کر یا تفرقہ پیدا کر کے لوگوں کو مشتعل کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ اس فالٹ لائن کو بند کرنے کے لیے ان کی تنظیم کیا کر رہی ہے اور پاکستان کے ادارے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جب ہم بین المسالک اور بین المذاہب رواداری کی بات کرتے ہیں، انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، تو کلمے سے لے کر روزہ، حج، زکوٰۃ تک جتنے بھی ہمارے اسلام کے پلر ہے، اس پر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ اختلاف اتنے گہرے بھی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ آگے نہ چلا جائے۔ اسی طرح نواز شریف کے حوالے سے بھی میں نے بات کرنی ہے کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹ کب کم ہو جائیں گے اور وہ واپس آ جائیں گے، الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور گفتگو میں نے کرنی ہے، عمران خان صاحب کے مستقبل اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ آر یو ریڈی ٹو آنسر مائی کوشچن؟ انشاءاللہ جی۔ حالانکہ میں نے انٹرو پہلے پڑھ دیا آپ نے اپنی آؤٹ لائن پڑھ دی اچھا ہو گیا، آئیڈیا ہو گیا میرے ذہن میں بھی۔ اسی لیے پڑھا ہے تاکہ جی جی جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ کہیں ہم نے پہلے ہی کوئی سیٹ اپ بنا لیا ہے۔ بنا لیا، بالکل صحیح۔ ایک تو یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر الیکشن کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ابھی جیسا کہ آپ نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی بات کی ہے کہ ان کا تو ایک مطلب زبردست فیصلہ ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے۔ اب اس حوالے سے باقی شیڈولز جو ہیں وہ ابھی نہیں آئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، نہ ڈیٹ آئی ہے، نہ کاغذ جمع کرانے کی ڈیٹ آئی ہے۔ ابھی یہ سارا پروسیس جو ہے وہ باقی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک پارٹی جو کہ بڑی پارٹی بنی ہوئی تھی اس وقت، پی ٹی آئی جو ہے، اس کے لیے ابھی سپیس نہیں ہے۔ تو عوامی سطح پر یہ رد عمل ہے کہ اگر ان کے بغیر الیکشن کرایا جائے گا تو وہ الیکشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس صورتحال میں جب تک ایک گراؤنڈ لیول پر وہ اچیومنٹس نہیں کر لی جاتی جس سے عوام مطمئن ہو اور لوگوں کو اطمینان ملے اور الیکشن کی کریڈیبلٹی بنے، اس وقت تک شاید الیکشن نہ ہو۔ لیکن ابھی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ایم کیو ایم اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آخری وقت تک کچھ بھی کہنا وہ قبل از وقت ہی ہوتا ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے
جی آپ کو لگتا ہے جب آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے دور رکھنا ہے، مائنس کرنا ہے، لیکن عوام کا زور نہیں ٹوٹ رہا ہے، ان کے اوپر مقدمات ہیں، سزائیں بھی شاید ہو جائیں، مختلف کیس ہیں، ایک سے چھوٹیں گے تو دوسرے میں، القادر ٹرسٹ ہے، سائفر ہے، نہ جانے کیا کیا مقدمات ہیں۔ عوام مطمئن ہوگی اور فیصلہ باد کی کیا صورت ہے؟ فیصلہ باد میں بھی ابھی کوئی ایسی خاص ایکٹیویٹی سٹارٹ نہیں ہوئی الیکشن کی کہ جس کو ہم کہیں کہ واقعی الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ البتہ وہ تھوڑا بہت موومنٹ اخباری بیانوں کی حد تک وہ جاری ہے، اور یقیناً پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ ہمیشہ سے متنازع رہا ہے، اور ہر ہارنے والی پارٹی نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم اس نتائج کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اب کیا اسٹریٹجی بنتی ہے گورنمنٹ اور مختلف حلقے کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ابھی وہ الیکشن کی ایک فضا ہونی چاہیے، اور الیکشن میرے خیال میں اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ کاروبار جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، آپ کا سرمایہ دار ملک چھوڑ کے جا رہا ہے، آپ کے طالب علم نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں وہ اس کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنی اکانومی کو الیکشن کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی خاطر جو ہے یہ قدم ضرور اٹھایا جائے۔ فیصل آباد کی عوام میں جب آپ گھومتے جاتے ہیں، بازاروں میں، مساجد میں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ ہیں، وہ اس کا زور زیادہ ہے، یا رانا ثناء اللہ؟ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی فیملی میں سے بھی وہاں سے جو ہے وہ امیدوار شیر علی الیکشن لڑتے، صاحب، شیر افضل صاحب اور ان کی فیملی وغیرہ، تو عابد اب شیر علی ہمارے ہاں، تو ان کی کیا صورتحال ہے؟ وہ بھی آزادی سے الیکشن کمپین چلا پائیں گے اگر الیکشن کا اناؤنس ہو جاتا ہے، کمپین شروع ہوتی ہے؟ اصل میں ابھی جو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں جو صورتحال وہاں پہ بنی ہے، اس میں ابھی اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کا بہت زور ہے وہاں پہ۔ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ لوگوں کا دراصل پاکستان کا جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو لگاؤ ہوتا ہے وہ جذباتی ہوتا ہے، ہوں نظریاتی نہیں ہوتا، اور وہ ایک قسم کی خدا نہ خواستہ میں تو اس کو اس طرح بھی کہتا ہوں کہ کسی کو برا لگے تو معذرت چاہتا ہوں کہ ہم ایک قسم کی بت پرستی کرتے ہیں، یعنی ہوں یا کسی رہنما اور لیڈر کی بت پرستی میں آ جاتے ہیں، یا کسی جماعت کی بت پرستی میں آ جاتے ہیں، تو ہم اس کا مینیفیسٹو نہیں دیکھتے، ہم نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، عوام کے مفاد میں کیا ہے، بلکہ جو ہمارا لیڈر ہے یا جس کو ہم اپنا لیڈر کہہ دیتے ہیں یا مان لیتے ہیں، وہ اگر غلط بھی کرتا ہے تو ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمارا ایک بیسک المیہ ہے۔ تو بیسیکلی جب تک ہماری جو شعوری سطح بلند نہیں ہوگی اور عوام جو ہے پاکستان کے لیے نہیں سوچے گی کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اگر آخری دور دیکھا جائے، جب ان کے 3.5 سال مکمل ہونے والے تھے، 4.25 سال انہوں نے حکومت کی، تو اس وقت لوگ ان کے لیے جولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں کر رہے تھے۔ ملک کے صحیح۔ اندر مہنگائی ہو گئی اور بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے۔ یہ تو ابھی ایک، حالانکہ وہ جو پروسیس ہوا وہ ہوا تو جمہوری طریقے سے، لیکن اس کو بیس بنا کے ان کو اسٹرینتھ ملی، مظلوم بن کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لی۔ اب اسے وہ سب لوگ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں 3 4 تو فنانس منسٹر ہی چینج کیے ہیں۔ اس کا مطلب ان کے پاس کوئی ٹرین ٹیم نہیں تھی، یا ملک کو آگے لے جانے کے لیے کوئی باقاعدہ مثبت جو ہے وہ پالیسیز نہیں تھی۔ تو ابھی بھی وہی صورتحال ہے۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کریں تو رانا ثناء اللہ جو ہے اب وہ ظاہر ہے کہ ایک پرانے سیاستدان ہیں، ان کو ان پاکٹس کا پتہ ہے کہ جہاں سے واٹ نکل آتا ہے۔ اسی طرح عابد شیر علی وہ اپنی کمپین چلا رہے ہیں، ان کے لیے مسائل تو نہیں ہے کوئی بھی اس قسم کے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے یا لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اچھا، بہرحال اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب کو، ایک تو لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بول جائیں، دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف کو ایکسپٹ کر لیں، تو یہ دونوں چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بولنے کے لیے نواز شریف کو ایکسپٹ کرنا یہ ممکن ہوگا لوگوں کے لیے جب ہم بت پرستی کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ووٹ بینک ہے نا،
وہ کس نام کے ساتھ ہے؟ وہ نواز شریف کے ساتھ ہے، اور یہاں ووٹ بینک ہے عمران خان کے نام کے ساتھ۔ اب اس میں اگر نون لیگ میں سے نواز شریف کو نکال دیں تو نون لیگ کے پیچھے کچھ نہیں بچتا، اس کا ووٹ بینک نہیں رہتا، لوگ اس طرح اس کے پیچھے نہیں آتے۔ اسی طرح اگر پی ٹی آئی سے عمران خان کو نکال دیں تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ ابھی نواز شریف کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے آنے کا مقصد الیکشن ہو یا نہ ہو، لیکن ایک مقصد اس کا مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل بیلنس کرنا ہے، کہ وہ ووٹ جو نواز شریف کا ڈپریس تھا، جو انڈر گراؤنڈ چلا گیا تھا، جو وہ بات نہیں کرتا تھا، نواز شریف کو لا کے اس ووٹ کو باہر لانا ہے، میدان میں لانا ہے، تاکہ وہ ایک بیلنس جو ہے وہ انوائرمنٹ بن سکے۔ ٹھیک ہے، یہ فرمائیے گا کہ ابھی ذرا مذہب کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو میں نے جیسے کہ انٹرو میں کہا ہے کہ جہاں کلمے سے لے کر آج روزہ، زکوٰۃ، چاند، تمام جو مذہب کے پلر ہیں یا بیسک جو چیزیں ہیں اس پر اختلاف ہو، وہاں بین المسالک و مذاہب کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا رواداری کیسے ممکن ہے؟ اس سلسلے میں عرض کروں جی کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ 1998 میں میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ان کا مرڈر ہوا ہے۔ سپاہی صاحبہ اس وقت ایکٹیو تھی، آپ کو پتا پاکستان میں اس وقت ہر گلی میں ہر روز ایک لاش گرائی جا رہی تھی۔ اب اس کے بعد میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو اس کو انتقام کی طرف لے کے جاتے، اس کا وہی جواب دیتے جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، یا پھر یہ تھا کہ ہم اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ تو لہٰذا میں نے یہ رواداری کا راستہ جو ہے اس کو چنا، اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے کوشش کی۔ اس وقت اگر آپ کبھی چکر لگے فیصل آباد یا اپنے دوست احباب سے وہاں پہ رابطہ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ پورے پاکستان میں مسائل ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں۔ کراچی میں بہت سارے مسائل ہوئے، پشاور میں ہوئے، ایون لاہور میں ہوئے، لیکن فیصل آباد میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ وہاں پہ دیوبندی مدارس جو بھی بڑے بڑے مدارس ہیں، اہل حدیث کے مدارس ہیں، اسی طرح بریلوی برادری کے ہیں، اہل تشیع کے مدارس ہیں، تو ان کے آپس میں جو ہیں فورم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اداروں میں جاتے ہیں۔ یعنی اس انوائرمنٹ میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جہاں پہ ایک مسجد میں اگر کوئی دوسرے مسلک کا بندہ چلا جاتا تھا تو اس مسجد کو دھویا جاتا تھا کہ مسجد جو ہے وہ نجس ہو گئی۔ اب الحمدللہ وہاں پہ ہم فریکوینٹلی ایک دوسرے کے مساجد میں جا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھانے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم پروگرام کرتے ہیں، اور یقیناً جب لیڈران جو ہیں وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں تو اس کا اثر انفلوئنس ان کے فالوورس پہ بھی آتا ہے۔ تو اس وقت ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ بے شک ہمارے درمیان اختلاف ہیں، ہم ان اختلافات کو ختم نہیں کر سکتے، وہ شروع سے ہیں اور آخر تک رہیں گے، لیکن ان اختلافات کو رکھتے ہوئے ہم نے آپس میں مل جل کے چلنا ہے۔ اور ویسے بھی بنیادی طور پر ہم دیکھیں کہ ہماری لڑائی کی وجوہات جو ہے وہ بہت کم ہیں، جبکہ ہمارے اکٹھے چلنے کی وجوہات وہ بہت زیادہ۔ اختلافات چند فروعی مسائل پر ہیں۔ اگر آپ عقائد میں آئیں، اللہ قرآن پہ آئیں، رسول پہ آئیں، تو اس میں تو کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ایک ہی رائے ہے، سب کا ایک ہی ایمان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے۔ بدقسمتی سے جو ہمارے ساتھ یہ جو اختلافات پیدا کیے گئے یا جو مسائل پاکستان میں پیدا کیے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیے گئے تاکہ پاکستان کو استحکام نہ مل سکے، پاکستان ترقی نہ کر سکے۔ تو کیونکہ آپ اس کے اگر سازش کی بات کریں تو یہ سازش دو جگہوں سے آ سکتی ہے۔ ایک سازش تو یہ ہے کہ ایران کی عملداری پاکستان میں زیادہ ہے، وہ شیعہ بیلٹ کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں علماء کرام کو پیسے دیتا ہے اور وہ ایک خاص مسلک کے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو سازش ہو رہی ہے پھر یہ بیرونی سازش ہے، اندرونی نہیں ہے۔ جی یقیناً آپ درست فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہے کہ دیکھیں، اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، ہمیں کسی کی پراکسی وار کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہوں اپنے ہی لوگوں پر کسی سے پیسے لے کر یا کسی کا نظریہ لے کر اگر ہم آپس میں دستوں کے لباں ہوں گے تو وہ ہمارا اپنا نقصان ہے، ہمارے وطن کا نقصان ہے، ہمارے دیش صحیح۔ کا نقصان ہے۔
تو لہٰذا یہ ماضی میں ہے، بلکہ یہ چیزیں تو میڈیا پہ بھی آتی رہی ہیں اور ود پروف آتی رہی ہیں کہ دونوں ملکوں کی طرف سے پاکستان کے اندر جو ہے اپنا اپنا نفوذ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اپنے معاملات جو ہیں وہ کیے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، لیکن اس میں میں یہ یہ عمل کہتا ہوں کہ بدستور جاری ہے ابھی یا رک گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ صورتحالات بہتر لگ رہی ہے، کیونکہ اس طرح اس قسم کی انوائرمنٹ جو ہے وہ، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس نظریے پہ آ چکے ہیں، ہوں، اب انہوں نے اسی نظریے پہ رہنا ہے اور اسی پہ نظریے پہ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس سے پھر وقتاً فوقتاً جو ہے ہمیں مختلف حادثات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے ملک کے اندر جو لوگ اس قسم کا فساد پیدا کرتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی پناہ گاہ ہے افغانستان کی صورت میں۔ ہوں، تو ابھی میں سمجھتا ہوں جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں جناب عاصم منیر صاحب، انہوں نے اس کو کافی حد تک، ایک تو یہ بڑا اچھا ان کا فیصلہ ہے کہ جو غیر ملکی ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس جائیں، تو اس میں بہت بڑی تعداد جو اس طرح ان کے یہاں پہ جو سہولت کار ہیں ان کی تعداد کم ہو، اسی طرح اگر بارڈر کی نگرانی کی جائے اور وہاں سے لوگوں کا ادھر آنا جو ہے اس کو مشکل بنایا جائے تو پھر بھی ہم محفوظ ہو سکتے ہیں اس قسم کے واقعات۔ ابھی جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پارا چنار کے اندر جو ہے بہت زیادہ کشیدگی ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اس کا محاصرہ ہے، وہاں پہ ایک جنگ کی صورتحال، تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اگر آپ اصلاح کی طرف چلتے ہیں تو فیس کرنی پڑتی ہیں اور ان چیزوں کو کلیئر کرنے میں وقت تو لگتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ہماری فالٹ لائن ہے، اس کو بند ہونا چاہیے، لیکن جب انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اسی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، جب آپ ایک مسلک کی کتابیں پڑھتے رہیں تو دوسرے مسلک کے بارے میں اگر آپ کوئی ان کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں یا کوئی جاننا چاہیں تو ایک ہی طرح کا آپ کا ذہن بن جاتا ہے، اور دوسرے مسلک سے آپ جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ اپنی اپنی سورس آف انفارمیشن ہوتی ہے یا سورس آف نالج ہوتا ہے جو عوام کو ملتا ہے۔ اگر آپ ایک مسلک کی مسجد میں جاتے رہیں اور دوسرے مسلک کی مسجد میں جائیں تو نماز میں یعنی قرات میں ہر چیز میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ میرے خیال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب سوشل ایکٹیویٹیز ہم شادیوں میں، غمیوں میں ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی مساجد میں جا کر نماز بھی جب پڑھیں گے تو پھر انڈرسٹینڈنگ زیادہ تر وہ پیدا ہوگی۔ لیکن یہاں پر تو ایسے ایسے فتوے ہیں کہ اگر آپ کسی دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے یا کسی نے کسی کا جنازہ پڑھا دیا یا کسی نے دوسرے مسلک کا نکاح پڑھا دیا تو آپ کے وہ نکاح ویلڈ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہر معاملات پہ تو اختلاف پائے جاتے ہیں۔ یہ تو ہماری قوم کو اس طرح کے فرقہ واریت کے ایسے انجیکشن لگا دیے گئے اور اس سے پولیٹیکل اور جو گین ہوتا ہے، یعنی مذہبی طور پر، فائنینشلی طور پر گین ہوتا ہے، اور گروپ بندی کر کے آپ زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں، چونکہ اپنے اپنی 2.5 انچ کی مسجد بناتے ہیں لوگ اور اسی طرح چلتا ہے نظام۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں مجموعی طور پر تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اب اس کی کیا صورتحال ہے؟ بینگ کسی چیز کی سائڈ لینے کی، لوگوں کے روزگار کی آپ نے بات کی ہے، لیکن آبادی بہت بڑھ گئی ہے، اور اگر الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں یا حکومت جو بھی بنتی ہے، نواز شریف کی بنتی ہے، جس کی بھی بنتی ہے، تو یہ حالات پر قابو پا لیں گے؟ کسی کے پاس ایسا کوئی پلان، کوئی منصوبہ، کوئی منشور ہے؟ دیکھیے اس میں پہلے جو آپ نے بات کی میں ایک بات اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا وہ بڑا واضح ایک پیغام ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگ قرآن پاک کو ایک آنکھ سے پڑھتے ہیں، میں نے دو آنکھ سے پڑھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم، وہی آپ والی بات ہے کہ کوئی مقدس کتاب یا عقیدہ پڑھتے ہیں تو اس کو تعصب کی آنکھ سے پڑھتے ہیں۔ ہوں، ہمیں ان چیزوں کو دو آنکھوں سے پڑھنا چاہیے، ایسے تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے حکومت اگر جمہوری حکومت ہو، کسی بھی قسم کی ہو، کمزور بھی ہو، نحیف بھی ہو، پھر بھی اس کے اوپر دنیا اعتماد کرتی ہے، اس کے لیے وسائل مہیا ہو جاتے ہیں، اور مسائل اگر وہ گورنمنٹ چاہے کہ مسائل پہ قابو پانا ہے تو پا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہماری بڑی امیدیں ہیں اس چیز کے اوپر کہ جیسے الیکشن ہوگا پاکستان کی جو ترقی ہے وہ آگے بڑھے گا پاکستان۔ بے روزگاری کا تو اب عالم یہ ہے کہ فیصل آباد کی اگر اسپیشلی ہم بات کریں تو وہاں پہ بڑے بڑے جو انڈسٹریل یونٹس تھے
وہ بند ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ بند ہوئے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے، تو وہ مسائل اس وقت ہیں۔ اور یہ انڈسٹری کیوں بند ہوئی؟ انڈسٹری اس لیے بند ہوئی کہ وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کی کاسٹ بیئر نہیں کر پا رہے، یعنی آپ کی کاسٹ جو ہے پروڈکشن پہ وہ بہت زیادہ آ رہی ہے، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دوسرے ملکوں سے بنگلہ دیش ہے یا انڈیا ہے، چائنا ہے، وہ بہت کم پرائسز پہ ان کو وہی چیزیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، تو اس لیے وہ ہماری طرف ان کا رجوع نہیں ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ کو ایک چیز سستی ملے گی تو آپ وہی خریدیں گے، آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس کاسٹ پہ دے نہیں پا رہے۔ جب ہم اس کاسٹ پہ وہ پروڈکٹ نہیں دے پا رہے تو الٹیمیٹلی ہمارا کام تو نہیں چلے گا نا، وہ بند۔ اسی طرح بڑی بڑی انڈسٹریاں جو ہیں وہ ہماری فیصل آباد میں اس وقت جو بند پڑی ہیں، کچھ تھوڑے بہت یونٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ شاید لوکل پروڈکشن دیتے ہیں اس لیے چل رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سید افتخار نقوی صاحب، آپ سے گفتگو کر کے خوشی ہوئی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ناظرین، جو بھی ہمارے پاکستان سے بہت متعلق شکریہ۔ جتنے بھی یہاں پر مہمان میں اپنے پروگرام میں لاتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ مسائل پر، ایشوز پر ان کی ماہرانہ رائے لی جائے۔ سید افتخار نقوی صاحب کا ایک پروفیشنل ڈاکٹر کا ہے اور ہومیوپیتھک سے متعلق ہے۔ اگر آپ نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں، چونکہ نیکسٹ پروگرام ان کے ساتھ میں نے ہومیوپیتھک کے بارے میں کرنا ہے، اور وہ کس طرح کا علاج ہے اور کون کون سی دوائیاں، کون کون سا پرہیز کر کے ہم اپنی زندگی کو، اپنی لائف سٹائل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔